جزاک اللہ۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، تقریر، واعظ و نصیحت، تہجد، قرآن کی تلاوت سارے اعمال بیکار ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صوفی صاحب اعتراض کرے کہ مولوی صاحب آپ نے سارے اعمال کا انکار کر دیا۔ سارے اعمال کا انکار نہیں کیا ہے، سارے اعمال کی روح کو بیان کیا۔ دلیل کے طور پر میں نے ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہا تھا کہ مدینہ منورہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اہل مدینہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، ہجرت سے پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنا ایک مشترکہ سردار بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے نزاع، جھگڑے، ان کے فیصلے یہ کرے۔ مشورے میں طے ہوا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو سب قومیں مل کر اپنا سردار بنائیں گی۔ طے ہو گیا کہ بھائی فلانے دن اس کی دستار بندی ہوگی، اس کے سر پہ پٹکا رکھا جائے گا سرداری کا۔ جس دن اس کے سر پہ پٹکا رکھنا تھا اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب دونوں جہان کے سردار پہنچ گئے تو پھر کسی سرداری کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ مدینہ والے سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس متوجہ ہو گئے، آپ پر بیعت کرنے لگے، ایمان لانے لگے، جمع ہو گئے۔ اب اس کی سرداری بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا جی، اس کی سرداری ختم ہو گئی، سب کچھ بھول گئے لوگ۔ اس کے دل میں اس چیز کی آگ تھی، حسد، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی، یہ نہیں آتے تو میرے سر پہ سرداری ہوتی، تاج رکھا جاتا، یہ آ گئے ان کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی۔ لیکن وہ بھی پاکستانی سیاستدان تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا کہ سارے رخ ادھر جا رہا ہے، ساری پبلک ادھر جا رہی ہے، اب میں پبلک کے مخالفت میں کیسے جاؤں؟ چنانچہ اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ داڑھی اس کو تھی، امامہ وہ پہنتا تھا، اب کلمہ بھی پڑھ لیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک دو دفعہ جہاد میں شریک ہوا، روزے بھی رکھے، باقی اسلام کے احکامات بھی پورے کیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ مر گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کرتا اس کو کفن میں دیا۔ بڑی نصیب کی بات ہے، ہمیں تو کرتے کو لگے ہوئی مٹی کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو ہمارے دوبارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن اسے حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا کفن میں دیا، پھر جنازہ پڑھایا، پھر اس کو خود قبر میں اتارا، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس کو تو معاف فرما دے، یہ تیرا بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ اس کے لیے معافی نہیں مانگو، یہ تو آپ نے ایک دفعہ کہا ہے نا اس کو معاف کر دو، اگر 70 دفعہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں رب قبول نہیں کروں گا۔ کتنی مرتبہ؟ وہ نبی جو حبیب اللہ ہے، جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لفظ اللہ پورا فرماتے ہیں، اسے آج منع فرما دیا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، اگر 70 مرتبہ بھی کہو گے کہ اس کو معاف کر دو میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی بات تھی؟ نمازی وہ تھا، روزے وہ رکھتا تھا، امامہ اس پہ سر پر تھا، داڑھی اس کے چہرے پر تھی، کلمہ اس نے پڑھا تھا، جہاد میں وہ گیا تھا، حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھتے تھے تو لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں سنو، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ جب بھی حضور ممبر پر بیٹھنے لگتے یہ کھڑا ہو کر لوگوں کو اطاعت کی ترغیب دیتا، لوگوں کو تبلیغ کرتا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ اس شخص کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا؟
اتنا سختی سے یوں بھی تو فرما سکتے تھے نہیں میرے محبوب بس چھوڑ دو اس کو، نہیں کرے معاف، نہیں، سختی کے ساتھ الفاظ کی شدت دیکھیں، فرمایا کہ 70 دفعہ بھی آپ دعا کریں گے تب بھی میں نہیں مانوں گا اس کی مغفرت کے لیے دعا آپ کی۔ جس کے ہاتھ مدینہ منورہ میں ایک قحط آ گیا، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جمعے کا ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ آپ تو ہمارے جانور بھی بھوک مر رہے ہیں، دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے وہی ہاتھ اٹھائے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل، دعا کے ہاتھ نیچے اترے نہیں تھے کہ بادل آ گئے، برسنا شروع ہو گئے، اتنے مبارک ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک چھوٹے بچے کے سر پہ یوں ہاتھ پھیر دیا، وہ بچہ بوڑھا ہو گیا، اس کے سارے جسم کے بال سفید ہو گئے، لیکن جس جگہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا وہ بال کالے کی کالے۔ یہ آپ کے ہاتھ کی برکت تھی۔ آپ کا ہاتھ کتنا برکت والا تھا کہ 1400 کا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا، چند بوندیں پانی کی جمع کی، پیالے میں انگلیاں ڈالی، حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور 1400 کے لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی دعوت کی، دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان چونکہ خراب ہو گیا کھانے کی وجہ سے، تو اس صحابی نے برابر میں تنور جل رہا تھا، اس کے صحابی نے وہ کپڑے کا دسترخوان اٹھایا اور تنور میں ڈال دیا، تو جو مہمان تھا اس نے کہا خدا کے بندے یہ جلا کیوں رہا ہے، یہ کپڑا ہے جل جائے گا، اس کو پانی سے دھو۔ اس نے بولا نہیں جلے گا۔ اس نے کیا بولا؟ یہ نہیں جلے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کپڑے کو نکالا، جھاڑا تو وہ صاف تھا، میل اس کا جل گیا تھا، کپڑا ویسے کا ویسا تھا۔ مہمان نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، یہی دسترخوان میں نے بچھایا تھا، حضور نے کھانا کھایا تھا، کھانا کھانے کے بعد اس سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کی برکت ہے کہ اب اس پر آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اگر 70 مرتبہ بھی اس بدبخت کے لیے اٹھیں گے میں نہیں مانوں گا، میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ محبوب تیرے لیے نہیں کروں گا اس کی مغفرت، یہ تیرے سے محبت نہیں کرتا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا محبت نہیں تھی، نماز پڑھ لی تھی محبت نہیں تھی، جہاد کر لیا تھا محبت نہیں تھی، باقی اعمال کر لیے تھے محبت نہیں تھی، تو 70 مرتبہ بھی نبی کی دعا اس کو نہیں بخشوا سکتی۔ نبی دعا نہ بھی کرے، صرف نبی کا چولا مل جائے کسی کو تو بھی وہ جنت میں ہے، ہاں، پھر نبی جنازہ پڑھا دے پھر کیا چاہیے، پھر نبی اس کو قبر میں اتار دے پھر کیا چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی۔ سمجھ آ گئی میری بات کہ نبی کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے بتکلف اپنے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرو۔ نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ درود شریف سے ہوگی۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں درود شریف پر بھی گفتگو کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، ذکر کرو، کسی بھی چیز کی محبت دل میں کیسے آتی ہے؟ اس کا ذکر بار بار ہو، اس کا ذکر بار بار ہو، ہر وقت اس کا ذکر ہوتا رہے، اس کے اٹھنے کا، اس کے بیٹھنے کا، اس کے نماز کا، اس کے روزے کا، اس کے حج کا، اس کی زکوٰۃ کا، اس کے باتیں کرنے کا، اس کے گھر میں رہنے کا، اس کے گھر سے باہر کا، ہر وقت جب ذکر رہے گا تو دل میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں، یہ تو تھی نا کہ محبت رسول کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اسے نبی کی دعا بھی نہیں بچا سکتی۔ ایک اور بات پیش کرتا ہوں، محبت رسول سے بڑھ کر کوئی عمل بھی نہیں ہے، محبت رسول سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، نہ نماز بڑھی ہے، نہ روزہ بڑھا ہے، نہ حج بڑھا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ دعوت، نہ تقریر، نہ واعظ و نصیحت، نہ قرآن کی تلاوت، نہ تہجد، کوئی بھی عمل محبت رسول سے بڑا نہیں ہے۔ آپ بولو گے مولوی صاحب ہم کیسے مان لیں؟ دلیل دو۔ میں دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت، یہ فضائل اعمال میں بھی غالباً واقعہ لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، پھر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، وہاں نہ ملے تو حیات الصحابہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے جو حضرت جی تھے، انہوں نے یہ لکھی حیات الصحابہ کتاب لکھی، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے، حضرت عمر اپنے حجرے میں، باہر لوگ بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے ہیں، جیسے ہم اور آپ تبصرہ کرتے ہیں،
کوئی کہتا ہے نواز شریف کی حکومت اچھی ہے، کوئی کہتا ہے زرداری کی حکومت اچھی، کوئی کہتا ہے عمران خان کی حکومت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر کوئی اپنے اپنے سیاستدان کی وکالت طرفداری کرتا ہے، تبصرے ہوتے ہیں، سیاست تھڑے کی سیاست ہے۔ شام کو گھروں کے باہر بیٹھ کر تھڑے پر ہم لوگ سیاست کر رہے تھے، نظام حکومت چلا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ پاکستان کی عوام بیچاری کر بھی کیا سکتی ہے، باتیں ہی کر سکتی ہے۔ تو ایسے بیٹھے ہوئے صحابہ آپس میں حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے، بحث یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رتبے میں بڑے ہیں یا حضرت عمر رتبے میں بڑے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نیکیاں حضرت ابو بکر کی زیادہ ہیں، عمر کی زیادہ ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا نہیں یار، ابو بکر جو ہے نا وہ عمر سے آگے، نہیں عمر جو ہے وہ ابو بکر سے آگے۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ عمر ابو بکر سے آگے۔ حضرت عمر نے یہ الفاظ سن لیے، روتے ہوئے باہر آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ فرمانے لگے، تم میں سے کس نے کہا ہے کہ میں ابو بکر سے آگے ہوں؟ اچھا، اس نے کیوں کہا ہوگا؟ اس نے اس لیے کہا، حضرت ابو بکر کو 2.5 سال خلافت ملی، اور فتنے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، فتنوں کو کچلتے 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 ماحول ٹھیک ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت عمر کو بنی بنائی زمین مل گئی۔ اب اس پہ جو ہے اگانا شروع کر دیا، اسلام کے جھنڈے بلند کرنا شروع کر دیے، تو 22 لاکھ مربع میل کا خطہ اسلامی حکومت میں آ گیا۔ تو بظاہر بڑی حکومت حضرت عمر کے زمانے میں بنی۔ تو اس نے یہ سوچ کر کہا کہ حضرت عمر آگے ہیں ابو بکر سے۔ اب اصل مدعے کی بات سنو۔ حضرت عمر نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ کہا، اپنے دلوں پر لکھ لو، اپنے دماغوں میں بھی بٹھا لو، یہ عبادتوں کے خوش فہمیوں میں نہیں رہنا۔ نبی کی ذات ایسی ہے، قرآن پاک میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور آپس میں بیٹھے ہوئے ایسے بات نہ کرو جیسے غیر نبی کی موجودگی میں بات کرتے ہو۔ جب نبی سامنے ہو تو بات کرنے کا انداز اور ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں۔ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، ابو بکر اور عمر کی آپس میں بحث ہو گئی، نبی سامنے بیٹھے ہوئے بحث ہو گئی، تو بحث میں آواز بلند ہو گئی دونوں کی۔ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، آواز بلند ہو گئی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی آواز سے بلند آواز مت کرو، اور ایسے بات نہیں کرو جیسے نبی کی غیر موجودگی میں تم بات کرتے ہو۔ جب نبی موجود ہو تو بات کرنے کا انداز تمہارا دھیما ہونا چاہیے، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ کائنات کا سردار بیٹھا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ صرف نبی کے سامنے گفتگو اور لہجہ اگر تبدیل کر دیا جائے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں میرے بھائی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں عمر اس بات پر تیار ہوں، اس بات کے لیے ایگری ہوں کہ میری اور میرے خاندان کی زندگی کی ساری نیکیاں، میری اور میرے خاندان کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لے، بدلے میں مجھے صرف اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دے۔ یہ کہتے ہیں کوئی چیز دے کر بدلے میں کوئی چیز لینا، ہم سندھی میں کہتے ہیں واپار، اردو میں بولتے ہیں سودا کرنا۔ عقل مند آدمی اعمال کا سودا کرے تو نقصان والا سودا نہیں کرے گا۔ سودا کر رہے ہیں عمر، دے رہے ہیں اپنی ساری نیکیاں، حضور کے پیچھے 10 سال مدینہ منورہ میں نمازیں پڑھی، کہہ رہے ہیں وہ بھی ابو بکر لے لے۔ حضور کے ساتھ 27 دفعہ جہاد کیا، فرمایا وہ بھی ابو بکر لے لے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی محنت کی، فرمایا وہ بھی ابو بکر لے لے۔ تہجد پڑھے، فرمایا وہ بھی ابو بکر لے لے۔ 22 لاکھ مربع میل کی فتوحات کی، فرمایا وہ بھی ابو بکر لے لے۔ روزے، فرمایا وہ بھی ابو بکر لے لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر، احد، حنین، تبوک، ٹھیک ہے نا جی، تمام جہاد، فرمایا یہ بھی ابو بکر لے لے۔ حضور کے ساتھ فتح مکہ، فرمایا یہ بھی ابو بکر لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرکت، فرمایا یہ بھی ابو بکر لے لے۔ طواف، یہ بھی ابو بکر لے لے۔ صفا مروہ کی سعی، یہ بھی ابو بکر لے لے۔ مزدلفہ
اور منا کا وقوف اور عرفہ کا وقوف، فرمایا یہ بھی ابو بکر لے لے، صرف میرے نہیں۔ کون بول رہی ہے؟ بولیے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر کہہ رہے ہیں یہ سب صرف میرے نہ لے، میری بیوی کے بھی لے لے، میری بہن فاطمہ کے بھی لے لے، میرے بہنوئی کے بھی لے لے، میرے بیٹے عبداللہ کے بھی لے لے، میرے پورے خاندان کی نیکیاں ابو بکر لے لے، بدلے میں ابو بکر صرف مجھے ایک رات دن دے دے۔ اب اس رات دن میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، حضرت اماں عائشہ سے روایتیں فرماتی ہیں حضور علیہ السلام اور میں لیٹے ہوئے تھے، آسمان پر چاند نہیں تھا، ستارے بہت زیادہ تھے۔ جب چاند نہیں ہوتا ہے تو ستارے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے دل میں آیا یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں نا، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ اتنی کس کی نیکیاں ہیں؟ اماں نے تو اس لیے فرمایا کہ تاروں سے بڑی تو گنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو مطلب اتنی نیکیاں ہیں جس کی ہے تو سب سے زیادہ اسی کی نیکیاں ہوں گی۔ تو حضرت عائشہ نے اماں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے ابا ابو بکر، میرے ابا ابو بکر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے ابا ابو بکر کی اتنی نیکیاں تو صرف ہجرت والے ایک دن اور رات کی ہیں۔ حضرت عمر ایسے ہی تھوڑی لے رہے ہیں، ایسے ہی تھوڑی دے رہے ہیں سب نیکیاں اور بدلے میں وہ لے رہے ہیں۔ یہاں فیصلے ہو چکے ہیں، عمر کی ساری نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی، ابو بکر کی ایک رات دن کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی۔ اب تھا کیا اس میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات گھر سے نکلے، حضرت علی کو سلا کر بستر پر سیدھے حضرت ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے جی، حضرت ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر پہلے ہی تیار تھے، اونٹنی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اونٹنی کھڑی ہے۔ یا رسول اللہ آ گئے، اونٹنی کو باہر نکالا، چل دیے غار ثور۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ لے جائے، حرمین کی زیارت بار بار کرائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں پر ایک غار ثور ہے مکہ میں، 3 میل کی بلندی پر ہے، ایسے یوں 3 میل اوپر ہے۔ ابھی تو چل کر 14 صدیاں ہو گئی ہیں، چلتے چلتے راستہ بن گیا ہے۔ جب پہاڑ کے نیچے پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، عرض کیا رسول اللہ میرے کندھوں پر آپ بیٹھے، اتنا لمبا سفر آپ چل کر نہیں کر سکیں گے، میرے کندھوں پر بیٹھے، میں آپ کو کندھوں پر بٹھا کر اوپر تک لے کر جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھایا، 3 میل کی بلندی پر اوپر پہنچے، غار کے دہانے پر پہنچے۔ یا رسول اللہ آپ یہاں پر بیٹھے، میں اندر غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ غار کی صفائی کی، کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک سوراخ کے لیے کچھ نہیں بچا، اس پر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ اب حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آ جائیں، میری گود پر سر رکھیں اور آپ آرام کریں، میں آپ کا تکیہ بھی ہوں اور میں آپ کا چوکیدار بھی ہوں۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، حضور علیہ السلام اس غار میں جہاں آرام فرما رہے تھے، اس سوراخ میں جہاں پر حضرت ابو بکر کی ایڑی رکھی ہوئی تھی، سانپ تھا، سانپ کو پتہ چلا کائنات کا سردار یہاں آیا ہے، اس نے کہا میں بھی کائنات کے سردار کے پیر چوم لوں اور میں سانپوں کی سرداری حاصل کر لوں دنیا میں۔ وہ آیا، دیکھا راستے میں رکاوٹ ہے، ابو بکر کا پیر ہے، حضرت ابو بکر کے پیر کو ڈسنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر اگر پیر ہٹاتے ہیں تو اسی پیر پر تو حضور علیہ السلام سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، کتنے تھکے ہوئے ہوں گے۔ عاشق یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ سو جائیں میں بھی سو جاتا ہوں، دونوں سو جاتے ہیں، تھکا میں ہوا ہوں، نہیں، عاشق کبھی محبوب کی خدمت میں تھکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پیر نہیں ہٹا رہے، اگر پیر ہٹائیں گے تو محبوب کی نیند میں خلل آ جائے گا، پیر نہیں ہٹایا، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سانپ کا ڈر لگ رہا ہے۔ زہر کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھیں جلنے لگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، رخ انور پر گرے، حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رو نہیں رہا، سانپ نے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، سانپ آیا، پیغمبر کے قدم بوسی کی، واپس چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہاں ڈسا ہے؟ ابو بکر نے ایڑی اوپر کی، آپ نے لعاب دہن نکالا، ابو بکر کی ایڑی پر لگا کر فرمایا دو خبر ابو بکر؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل کچھ بھی نہیں، اب تو سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نیکی ہے، محبت، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کندھوں پر بٹھا کر غار ثور تک پہنچانے میں محبت ہی محبت، عشق ہی عشق نظر آ رہا ہے۔ غار کی صفائی کر کے کپڑے پھاڑ کر ڈالنے میں محبت اور عشق ہی عشق نظر آ رہا ہے، اور غار کے ایک سوراخ پر پیڑ ایڑی لگا لینے میں محبت اور عشق نظر آ رہا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا برداشت کر کے زہر کو اپنے جسم میں سرایت کر دینے کی اجازت دینے میں بھی عشق اور محبت رسول ہی نظر آ رہی ہے۔
فرمایا جب چلنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حضور علیہ السلام کے کبھی آگے آ جاتے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک طرف ہو کر کیوں نہیں چلتے ہو، آگے پیچھے دائیں بائیں کیا چکر لگا رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کوئی دنیا کا بھوکا کتا آگے بیٹھا ہوا ہو اور وہ تیر چلائے نیزہ چلائے تو میں تڑپ کر آگے آ جاتا ہوں کہ وہ تیر اور نیزہ یا تلوار کا وار ابو بکر کے سینے پر لگے، ابو بکر کا سائیں محفوظ رہے۔ پھر یہی سوچ کر پیچھے جاتا ہوں کہ کہیں کوئی بھوکا کتا پیچھے نہ بیٹھا ہو، پھر یہی سوچ کر دائیں پھر یہ بھائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سچ صرف تو اس لیے چکر لگا رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اسی لیے چکر لگا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے رحمت کے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ ابو بکر سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ وہ محبت ہے، یہ عشق رسول پتہ ہے انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ وہ تو واقعہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں نا، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے، کافروں نے نہیں مانا، اللہ نے خود گواہی دے دی۔ اسی کی بیٹی، اسی کی صرف اس کو اللہ بلند نہیں کرتے، اس کے پورے خاندان کو بلند کر دیتے۔ اسی کی بیٹی پر نبی کی بیوی پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ خود گواہ بن کر 17 قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی۔ اور بتاؤں عشق رسول کہاں پہنچاتا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ علماء اکرام مل کر سرکار دو عالم کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ سے عرض کیجئے یہ گرمی کو ہٹائے، حساب کتاب شروع کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، سجدے میں گریں گے، یا اللہ میری امت ساری انسانیت پریشان ہے، حساب کتاب شروع کر دیں، عدالت لگا دیں، فیصلے کر دیں، گرمی کو ہٹا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ فرمائیں گے کہ میرے محبوب بتا حساب کس سے شروع کروں؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، جہاں اربہا ارب کھربہا کھرب انسان ہی انسان ہوں گے، جہاں نبی بھی ہوں گے، جہاں ولی بھی ہوں گے، جہاں غوث بھی ہوں گے، جہاں کتب بھی ہوں گے، جہاں ابدال بھی ہوں گے، جہاں شہداء بھی ہوں گے، جہاں صدیقین بھی ہوں گے، وہاں پر کہا جائے گا بتاؤ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب بتا میں کس بندے سے حساب کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کا بازو پکڑ کر اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے، یا اللہ میرے اس عاشق سے حساب کتاب شروع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ابو بکر پر پڑے گی، روایات میں آتا ہے اللہ کا غیظ و غضب جاہ و جلال سارا ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہی رحمت لوٹ کر آ جائے گی۔ فرمائیں گے میں اس سے کیا حساب کروں جس نے سارا کچھ میرے محبوب پر قربان کیا ہے؟ جا تو اور تیرے ساتھ 70,000 اور ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 70,000 انسانوں کو میں نے معاف کیا، جنت میں جاؤ بغیر حساب کے۔ وہاں کس نے پہنچایا؟ عشق رسول نے پہنچایا۔ آج ہم ذلیل ہیں عشق رسول کو چھوڑ کر، آج ہم پٹ رہے ہیں عشق ہمارے اندر اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، 9/11 کے 2001 سے لے کر آج 2024 23 سال ہو گئے۔ آپ کی قوم کی ایک چھوٹی سی بیٹی جو عالمہ، جو حافظہ، جو قرآن کی قاریہ، جو ایٹمی سائنس کی ماہر، اسے امریکہ نے، پرویز مشرف بے غیرت نے پیسے لے کر اسے امریکہ کے حوالے کیا۔ ہمارے اس وقت سے حکمران آئے، نواز شریف آیا، زرداری آیا، عمران آیا، فوجی آئے، سب آئے، لیکن آج تک کسی ایک کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ دے، اتنی اوقات بھی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں میں سے کسی کی کہ امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دے کہ حضرت ہم آپ کے پالتو کتے ہیں، ہم آپ کے نمک خوار ہیں، ہم تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، لیکن ہماری ایک بہن، ہماری ایک بیٹی بلا وجہ تم لوگوں نے اسے گرفتار کیا ہوا ہے، اسے 90 سال 92 سال کی جو ہے سزا دے رکھی ہے، وہ تمہاری جیل میں سڑ رہی ہے، وہ آدھی پاگل ہو چکی ہے، وہ ذہنی توازن کھو چکی ہے، اس کی عزت بھی تم نے لوٹ لی ہے، اس کے جسم کو بھی تم نے لوٹ لیا ہے، ہر چیز اس کی تم نے پائمال کر دی ہے، اس کے بچے بھی بوڑھے ہونے لگے ہیں، اب تو خدا کے لیے وہ واپس کر دو۔ اتنی بھی اوقات نہیں ہے۔ اتنے ہم پستی میں کیوں گرے ہیں؟ اتنے پستی میں کیوں گرے ہیں؟ اتنے ذلیل کیوں ہوئے ہیں؟ اتنے رسوا کیوں ہوئے ہیں؟ آج 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک کی فوج کو جمع کیا جائے ساری دنیا کی سب سے بڑی فوج بن جاتی ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے ہتھیاروں کو جمع کیا جائے ساری دنیا کا بڑا ذخیرہ ہتھیاروں کا بن جاتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے جہازوں کو جمع کیا جائے ساری دنیا کے جہازوں کا بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ فوج بڑی ہے، ہتھیار بڑے ہیں، ایٹمی قوت موجود ہے،
تیل کے ذخائر موجود ہیں. آج دنیا کے اگر روزانہ 6,000 بیرل تیل اگر دنیا میں نکل رہا ہے تو اس میں سے 5,000 بیرل تیل مسلمانوں کی ملکیت ہے. پیٹرول بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس، سونا بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس، ہتھیار بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس. پھر کیا وجہ ہے؟ ہم اتنے مردار کیوں ہو گئے؟ ہم اتنے پست کیوں ہو گئے؟ ہم اتنے بے جان کیوں ہو گئے؟ ہم اتنے ذلیل کیوں ہو گئے؟ اب مرتے ہوئے جانور کو بھی سوئی چبھو گے نا تو وہ بھی ٹانگ مارتا ہے. ہم اس مرتے ہوئے جانور سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں. ہم میں ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. 57 اسلامی ممالک دیکھ رہے ہیں ہماری امت کا ایک حصہ فلسطین غزہ کا ایک شہر جو 99% مسمار کر دیا گیا ہے، اس کے بچے گھاس کھا رہے ہیں. وہ پانی کون سا پی رہے ہیں؟ وہ نالیوں کا پانی پی رہے ہیں. نانا اپنی چھوٹی پوتی کو سینے سے لگا کر چوم کر اس سے معافیا مانگ رہا ہے. وہاں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، وہاں کے بوڑھے مر رہے ہیں، وہاں کے بچے مر رہے ہیں. 57 اسلامی ممالک کے حکمران بے غیرت بن کر اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تو اور بات ہے، ہاتھ جوڑ کر بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ خدا کے لیے فلسطین کی جنگ کو بند کر دو، اسرائیل کو الگ کر دو، اپنے کتے کو ہٹا دو، ہمارے حال پہ رحم کر دو، جو جرمانہ چاہتے ہو ہم دے دیں گے، ہمارے بچوں کو یوں نہ مارو، ان کو گھاس نہیں کھلاؤ، ان کو گندا پانی نہ پلاؤ، ان کو یوں تڑپاؤ نہیں، ان کی آبادیوں کو برباد نہ کرو. ایک بھی حکمران ایسا نہیں ہے درد دل رکھنے والا. کیوں نہیں ہے؟ خدا نے چھین لیے اس قوم سے ایسے حکمران، خدا نے چھین لیے اس قوم سے ایسے حکمران جو محمد رسول اللہ سے عشق نہیں کرتے، جو محمد رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے. عظمتیں ملیں گی محمد عربی کے قدموں سے، عزتیں ملیں گی محمد عربی کے قدموں سے، رفتیں ملیں گی محمد عربی کے قدموں سے، اور بلندیاں ملیں گی محمد عربی کے قدموں سے. ہم نے اس کے دامن چھوڑ دیے، خدا نے کتوں کے پیروں میں گرا دیا ہے ہمیں. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ. یہاں آنا پڑے گا، عزت سے بھی آنا پڑے گا، ذلیل ہو کر بھی آنا پڑے گا، مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی راہ نجات نہیں ہے. وہیں لوٹ کر آؤ، اسی سے وفا کرو، اسی سے محبت کرو، اسی سے دل لگاؤ، اسی سے عشق کرو، اسی کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ جس نے ساری زندگی آپ کے اور میرے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر کس کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اس کی بیٹی تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کس کے لیے معافیا مانگ رہے تھے؟ اس کے یار تو خلفائے راشدہ کے سردار ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہہ رہے ہیں یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی. اس کے نواسوں کے لیے مانگ رہے ہیں؟ نہیں. اس کے نواسے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہاں کس کے لیے؟ اس کی بیویوں کے لیے. فرمایا وازواجہ امہاتہم، ایمان والو تم جنتوں میں جاؤ گے، یہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. اس کے باقی صحابہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. جب اس کی پوری جماعت، اس کی فیملی، اس کے یار، اس کے غلام سب جنتی ہیں، پھر کس چیز نے اسے رلایا؟ سجدوں میں رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہیں، صرف اس بات پر 3 دن تک کھانا پینا بند کر دیا. جب انہیں پتہ چلا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں جائیں گے. 3 دن تک حضور علیہ السلام ہوش نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے حجرے سے آتے تھے اور نماز پڑھاتے، روتے ہوئے واپس جاتے تھے. ابو بکر سلام کر رہا السلام علیکم، نہیں سن رہے. عمر سلام کر رہا السلام علیکم، نہیں سن رہے. عثمان سلام کر رہا، نہیں سن رہے. علی سلام کر رہا، نہیں کر رہے. کھانا پینا ختم، پیلا پڑ گیا آپ کا چہرہ. کس نے یہ حالت بنائی؟ اس کی ہمارے گناہوں نے بنائی، ہمارے سیاہ کرتوتوں نے بنائی. انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی امت کے گناہ گار جہنم میں جائیں گے. ارے میرے ماں باپ اتنے میرے لیے جہنم میں جانے پر نہیں روئے ہوں گے، میرے ماں باپ میرے گناہوں پر اتنے نہیں روئے ہوں گے، میری بیوی بچے میرے گناہوں پر اتنے نہیں روئے ہوں گے، میرا خاندان میرے گناہوں پر اتنا نہیں روئے ہوگا. گناہ میں نے کیے، منہ کالا میں نے کیا، سہ کام میں نے کیے، رو وہ رہے ہیں، کھانا وہ چھوڑ رہے ہیں. اتنی محبت کوئی ماں کرتی ہے؟ اتنی محبت کوئی باپ کرتا ہے؟ اتنی محبت کوئی دنیا کا اور انسان کر سکتا ہے؟ اس کی محبت آج ہماری دہلیز پر کھڑی سوال کر رہی ہے. اس کی محبت آج ہمارے دروازوں پر کھڑی سوال کر رہی ہے کہ اے امت محمد، تمہیں میں نے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے ایک جتن کیا، ایک دعا کی، راتیں جاگی، قبرستانوں میں گیا، میدانوں میں گیا. لیکن میری امت، بتاؤ صحیح، آج میری امت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، میری قوم کے
بچیوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، عزتیں پائمال ہو رہی ہیں، مجھے گالیاں مل رہی ہیں، تم لوگوں نے کیا کیا؟ کوئی سوال نہیں ہمارے پاس، کوئی سوال نہیں۔ جب سوال نہ ہو، جب علاج بس میں نہ ہو، ہم مریض کو چھوڑ نہیں دیتے، ہم مصلی بچھاتے ہیں،